اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اهدنی وسددنی اللہم اهدنی وسددنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 51 سے 57 تک کریں گے، اور اس کی تجوید اور ٹرانسلیشن کی آیات زیادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ نیکسٹ ویک سے ہمارا ریویو سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس دوران میں آپ ان آیات کو اور اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ہمارا ٹائم مس نہ ہو، اور ہم اس کو انشاءاللہ پھر 3 کلاسز میں ریویو کے بعد کنٹینیو کریں گے تفسیر کے ساتھ۔ آج کی تربیہ حدیث بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہے، انکریج کرنے والی ہے، نہ صرف میرا قرآن کے ساتھ تعلق بلکہ ہر ایک، خاص طور پہ میرے گھر والے اور میرے بچے، ان کے ساتھ اس چیز کی کوشش کہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو، اور اس کا ریوارڈ کیا ملے گا قیامت کے دن۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے میرا دل کر رہا تھا کہ اس کی عربک خاص طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، کیونکہ جو عربک کی اصل اس کو پڑھتے ہوئے جو سمجھنے کا مزہ ہوتا ہے وہ اردو میں شاید ہم ویسے ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے ورڈز کو۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وتعلمہ، اور اسے سیکھا، وعمل بہا، اور اس پر عمل کیا، البس والداہ یوم القیامت تاجا من نور، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ وہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِّينَا هَذَا، وہ دونوں کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ فَيُقَال، تو انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ الترغیب والترہیب کی صحیح حدیث ہے۔ جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور عمل کیا، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سوچیں جن کے والدین کو یہ دیا جائے گا اعزاز، خود صاحب قرآن کے لیے کتنا زیادہ اعزاز ہوگا، اور اس کی عزت کیسے اور کس طرح کی جائے گی، ہم اس کے بارے میں بھی احادیث جانتے ہیں۔ ویسے تو بے شمار احادیث حفظ کے بارے میں اور دوسری موجود ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری اوتھینٹک نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن خاص طور پہ جو اوتھینٹک ہیں وہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ قرآن کا میری اور میرے بچوں کی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کا فائدہ نہ صرف دنیا میں مجھے حاصل ہوگا بلکہ آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ صرف آج دنیا میں کسی بچے کی اچھے رزلٹ کی وجہ سے
اچھی پرفارمنس کی وجہ سے اس کو اسٹیج پہ بلایا جائے یا اس کے والدین کو بلا کر کچھ دیا جائے، چاہے وہ چھوٹی سی ٹرافی ہے، چاہے صرف بلا کے اپریشیٹ ہی کیا جا رہا ہے، والدین کے لیے وہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، چہرے سے خوشی جھلک رہی ہوتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ تعالی ہمارے بچے کی قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے ہمیں بلائے اور نور کا تاج پہنایا جائے جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہو۔ آپ سوچیں سورج کی روشنی میں کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر 2 ریشمی حلے یعنی لباس ایسا پہنایا جائے گا کہ وہ پوری دنیا جو ہے اس کی قیمت بھی وہ پوری نہیں کر سکتے، اتنے قیمتی ہوں گے۔ اتنا بڑا اعزاز پانے کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی، کیونکہ بچے اس چیز کا اثر زیادہ لیتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سے جو کہ وہ کہتے ہوئے سنتے ہیں۔ ماں کے ہاتھ میں ہر وقت کیا ہے، وہ کیا پڑھ رہی ہے، اس کا ریلیشن قرآن کے ساتھ کیسا ہے، یہ چیز آئندہ زندگی میں بچے کے اندر ضرور جاتی ہے، چاہے اس وقت آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن یقین مانیں کہ قرآن اپنا اثر رکھتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے، اس کو فیڈ کراتے ہوئے، اس کو سوئے کو اٹھاتے ہوئے، اس کو کھانا کھلاتے ہوئے، اس کے کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ بچے کے اندر وہ چیزیں نہ جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی والدہ نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے اس کو فلاں جگہ، ایک انسٹیٹیوٹ تھا، میں نے اپنے بچے کو داخل کرایا تو وہ وہاں پڑھاتے بہت اچھا ہیں لیکن وہاں سختی بہت زیادہ ہے اور مار بھی اس کو پڑتی ہے، وہ روز ضد کرتا ہے میں نے نہیں جانا ہے، تو میں نے اس کو وہاں سے ہٹا لیا۔ اور جو اگلا جملہ ماں نے کہا وہ مجھے آج تک یاد ہے اور وہ میرے سیکھنے کے لیے بھی بہت اہم تھا اور آپ کے سیکھنے کے لیے بھی ہے، کہ میں نے سوچا کہ یہ قرآن تو پڑھ لے گا لیکن قرآن کی محبت نہیں اس کے دل میں آئے گی، قرآن سے دور بھاگ جائے گا۔ تو میرا اور آپ کا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس کسی طرح سے قرآن پڑھا دیں، چاہے ناظرہ ہے، چاہے وہ حفظ کا معاملہ ہے، چاہے وہ اور اگلے سٹیپس سکھانا ہے، ایسا سکھانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس سے کہ قرآن کی محبت اس کے اندر کا، چاہے وہ تھوڑی قطرہ قطرہ کر کے ہو۔ اور اکثر جب ہم چھوٹے بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا کہ قرآن سے تعلق کیسے، تو ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ کچھ صورتیں حفظ کرا دیں، کچھ نہ کچھ یاد کرا دیا، بس کوئی آئے باہر سے کچھ ہو تو بس ہم کہیں کہ دیکھو یہ والی صورت سناؤ، یہ چیز سنا دو۔ ہم دین کو صرف سنانے تک محدود رکھتے ہیں، اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں نہیں لے کے جاتے۔ تو ایک تو یہ کہ میں نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پریکٹیکلی قرآن کے ساتھ بچے کا تعلق، ناظرہ بھی، تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی، حفظ کی جہاں تک پاسبلٹی ہو وہ بھی، اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ دیکھیں 3 شرائط ہیں، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، تینوں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ والدین کو یہ اعزاز ملے گا۔ ہم کیا میتھڈز اختیار کر سکتے ہیں، کس طرح سے بچوں کا قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، یا آپ میں سے کسی نے اپنے بچوں کے ساتھ جب قرآن کا تعلق قائم کرنے کا سوچا اور کوشش کی تو کیا ٹپس یوز کی؟ یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آج کی کلاس کے بعد، اور انشاءاللہ آپ کو یہ ہوم ورک بھی ہوگا، کہ آپ اس چیز کو شیئر کریں کہ آپ نے اپنے بچے کا قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کیا ایفرٹ، کیا کوشش کی ہے۔ ایک تو
جس طرح سے میں سن رہی تھی، ڈفرینٹ لیکچر سن رہی ہوتی ہوں، تو ان میں ایک مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک سعودی ماں کا انٹرویو تھا، وہ سعودیہ سے تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سب بچوں کو اس طرح سے حفظ کرایا ہے کہ پورے ہفتے کا ٹارگٹ ہوتا تھا، اور میں اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ جو سب سے زیادہ آیات کو یاد کرے گا اور مجھے سنائے گا، اس کو ویکینڈ پہ اس کی پسند کا جو کہے گا وہ بنا کے دوں گی کھانے کو. اور پورے مہینے بعد اگر آپ کا سب سے زیادہ آیات جس بچے کی ہوں گی، اس کی پسند کے مطابق ہم اس جگہ پر سیر کرنے جائیں گے. یہ ان کا ایک میتھڈ تھا. اور انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو اس طرح کر کے، کہتی ہے میں صرف یہ انکریج کرتی اور بچے اسی شوق میں حفظ کرتے رہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ پورا حفظ بھی مکمل کر لیا. ایک چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے پازیٹیو انکریجمنٹ. یہ صرف قرآن کے معاملے میں نہیں، دینی معاملات میں سب میں. جب بھی آپ بچے کو دیکھیں کہ وہ کچھ بھی اچھا دین کے اعتبار سے کر رہا ہے، قرآن کی کسی چیز پر عمل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کو خاص توجہ دیں. اس ٹائم اپنا سب کام چھوڑ کے اس کی طرف دیکھ کر جو آپ کی نگاہوں کی اپریسیشن ہے، جو آپ کے ہاتھ سے اس کو تھپکی دے دینا ہے، جو اپنے ساتھ لگا لینا ہے، وہ اس بچے کے اندر اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. بچے کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ جس چیز پر اس کو زیادہ توجہ ملتی ہے، وہ کام اتنا ہی زیادہ بغیر کہے کرنے لگتا ہے. اکثر بچوں کے بگاڑ کی وجہ یہ ہوتی ہے، ضد میں آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو توجہ ہی اس ٹائم اپنے ماں یا باپ سے ملتی ہے. جس وقت وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ سارے اپنے کام چھوڑ کے ان کی طرف پورے کے پورے متوجہ ہو جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایک اچھا طریقہ ہے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کا، تو وہ اس چیز کو زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں. جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ بچے نہ کریں، ان کو حد الامکان اگنور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو چاہتے ہیں اور وہ پازیٹیو ہے کریں، اس کو ضرور انکریج کر دیں، تھوڑا سا اس پہ شاباش دے دیں. آپ کی نگاہیں ہی اس کو بتا دیں کہ بہت اچھا کیا، ویری گڈ. اچھا آ کے سلام کیا، اس پر ہی نماز پڑھی ہے، الحمدللہ. قرآن پڑھا ہے، میں یہ پڑھ کر آیا ہوں یا یہ میں پڑھ رہا ہوں. تو پازیٹیو انکریجمنٹ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اور اگر میں اپنی زندگی کے اعتبار سے سوچنا اور دیکھنا شروع کروں، جب میں یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں اپنا سوچ رہی تھی کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق میں میرے والدین کا رول کتنا ہے. تو ایک بہت لمبی شاید سٹوری ہو جس کو میں بیان بھی نہ کر سکوں، لیکن جو چیزیں کچھ میرے ذہن میں تھیں کہ ایک تو یہ کہ ہمیشہ صبح کے وقت بھی اور دن میں بھی اکثر ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس چیز کو اپنے اندر لانے میں بڑی آسانی رہی. پھر اکثر جب بھی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، جو 8th کے بعد ہوئی ہیں، 9th کے بعد، میٹرک کے بعد، فرسٹ ایئر کے بعد، ہر چھٹیوں میں مجھے یاد ہے کہ میری والدہ مجھے کسی نہ کسی قرآن کورس میں لازمی ڈال دیتی تھی. جب چھٹیاں شروع ہونی تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا پہلے سے ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہوتا تھا کہ اچھا ان چھٹیوں میں یہ ایکٹیویٹی میری ہوگی. اور اسی دوران میں نے اپنی جو حفظ کا ریویو کرنے والا تھا، کیونکہ میں نے حفظ اسکول کا پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ 6th 7th 8th میں کیا، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ریویو کے لیے اس طرح موقع نہیں مل رہا ہوتا جب آپ کا اسکول چل رہا ہے، کالج چل رہا ہے، اس کے اب پیپر ہو رہے ہیں، اب یہ چل رہا ہے. تو ان کی جو چھٹیاں ہوتی تھیں، گرمیوں کی چھٹیاں، اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ اچھا اب اس کا ریویو کرنا ہے، حفظ کی دہرائی کرنی ہے، کچھ اور کورس کرنا ہے، تجوید کا کرنا ہے، فلاں چیز کرنی ہے. اور دوسری چیز، جب اس چیز کا شوق آیا اور دل کیا قرآن کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کے لیے کچھ قربانیاں دینے اور مختلف جگہوں پہ جانے کا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی ہو، بلکہ ہمیشہ اس کو پازیٹیو وے میں ایکسیپٹ کر کے اس کے لیے کوشش کی گئی. جہاں پر امی جا سکتی ہوتی تھی ساتھ، وہ ضرور ساتھ جاتی، اور نہیں تو میرے والد وہ مجھے
وہاں پر چھوڑ کر آتے، جو پروگرام ہوتے، جو کچھ ہوتا، ہر چیز میں اتنی زیادہ انکریجمنٹ تھی کہ لگا کہ وہی ساری زندگی ہے. اور الحمدللہ کہ اس کی وجہ سے ہی 8th کلاس میں تھی جب میں نے ہمارے نیبرز میں جو بچے تھے ان کو پڑھانا شروع کیا. 1-2 آتے ہوتے تھے اور وہ 1-2 سے کچھ پختگی آئی، 2-3 سال ایسے ہی پڑھایا. پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ٹائم تھا، اس میں کچھ بچوں کو، اور پھر یونیورسٹی کے دور میں جس طرح سے کلاسز بڑھیں اور میں نے اپنا ایم فل جب کمپلیٹ کیا تو وہ جو بچوں کا پڑھانا تھا وہ مدرسے کی شکل اختیار کر گیا. 200 ابو بچوں کا الحمدللہ ایک پورا سسٹم چل پڑا جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ. اور بہت سارے وہی لوگ جنہوں نے مجھ سے پڑھا وہ آگے پڑھا رہے ہیں، اور باوجود پورا سال ایڈمیشن کلوز ہونے کے صرف 1 ہفتے کے لیے کھلتے ہیں، لیکن اس میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے. تو اصل چیز جو ہے وہ صرف اور صرف باتیں کرنا نہیں، یا صرف یہ سوچ لینا نہیں کہ صرف اتنا سا یہ چیز کروا دی تو وہ کافی ہو گئی. اس حدیث کا جو اینڈ ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. کس وجہ سے وہ پوچھیں گے ملا ہمیں یہ سب کچھ، تو وہ کہیں گے تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. کوئی ایک چیز نہیں ہے. جب کوئی چیز ہم حاصل کرتے ہیں نا، جب کوئی چیز ملتی ہے تو گویا وہ ہر پرسپیکٹیو سے، ہر طرح سے وہ میری ہوتی ہے. یعنی قرآن سے ایسا تعلق، قرآن حاصل کرنا ایسا کہ پھر اس میں سب کچھ جاننا ہو. تو اب بھی جو کمیاں محسوس ہوتی ہیں وہ اپنی ذات کی طرف سے ہیں، اور جو کچھ خیر ملی اور مل رہی ہے، اور کبھی مایوس نہ ہو، کوشش جاری رکھیں. دیکھیں پرفیکشن نہیں ہو سکتی ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اور اسی طرح بہت ساری اور اگزامپلز موجود ہیں کہ باوجود کوشش کے بھی، محنت کے بھی، آپ وہ رنگ نہیں پاتے، آپ وہ پھل نہیں پاتے اپنی اولاد سے جو کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ کا ٹیسٹ ہے. مجھ سے صرف اور صرف کوشش مطلوب ہے. آگے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کتنا پھل مجھے ملے گا، دنیا میں ملے گا کہ آخرت میں ملے گا، یا دنیا میں بھی میری زندگی میں مل جائے گا، یا بعد میں آنے والی نسلوں میں شاید وہ اثر آئے، میں کچھ نہیں جانتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا بنائے. سوچیں، اپنے پوائنٹس کو شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بہت ایزی ہوتی ہیں لیکن ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ان کو کر بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. ضرور شیئر کریں آپ نے اپنے بچے کو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کیا. ایک جو آخری ٹپ میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ جب میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو بس صرف اتنا رکھا تھا شروع سے کہ ان کو جو الف با تا سا والی تختی ہے یا جو حروف تہجی ہیں وہ روز 1 دفعہ بس پڑھا دیے. نہ میرا بہت زیادہ ٹائم لگا نہ ان کا. وہ ان کو اتنی دفعہ اتنا عرصہ پڑھ کے اتنا وہ ہو جاتے ہیں پختہ کہ اگلا والے جو سٹیپس لینے ہوتے ہیں وہ بہت آسان ہوتے ہیں. تو کچھ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیں. بہت بڑے ٹارگٹس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ بڑا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو شروع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا کچھ سٹارٹ کریں، بڑی قربانیاں دیں اور اس کے بعد آپ اس کو پا سکیں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ اینڈ بھی بہت اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. ہمارے ذہن میں جو نیتیں ہیں، جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے لیے ہمیں طریقے بھی سجائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور جو بہترین دعا سورۃ الفرقان میں آتی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقین کا امام بنائے. ایسی اولادیں عطا کرے جو کہ متقی ہوں اور پھر ان کے ذریعے سے ہی آگے خیر پہنچے. انشاءاللہ اب ہم اپنا تجوید کا کریں گے. آیا نمبر 51 سے. ہوپ فلی کہ آپ اپنے نشان لگاتے ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کی پریکٹس بھی کرتے ہوں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 51. وَإِذْ وَعَدْنَا وَإِذْ واو میں ہمارے ہونٹ گول ہوں گے. اذ نرمی سے پڑھنا ہے، ذال چونکہ نرم حروف میں سے ہے. وَعَدْنَا و ہونٹ گول ہوں گے. عید عید عین حروف حلقی میں سے ہے. دال پر کلکلا ہوگا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قاف ب جیم دال کلکلا والے حروف ہیں. جب بھی ان کے اوپر سکون یا جزم آئے گی تو ہم اس میں ہماری آواز پلٹے گی، گونج پیدا ہوگی. اور نا الف مدہ ہو رہا ہے. اکثر پڑھتے ہوئے ہم اس طرح کے الف کو ڈراپ کر جاتے ہیں. مثلا ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ وَعَدْنَا مُوسَىٰ. اگر ہم پڑھیں گے وَعَدْنَا مُوسَىٰ تو کیا ہوگا؟ الف گویا ہم نے پڑھا ہی نہیں. الف کو ہم نے قرآن سے گویا نکال ہی دیا، حذف ہی کر دیا. جس طرح نازل ہوا ویسے نہیں پڑھا. خاص طور پر الف واو یا مدہ پر بہت زیادہ فوکس کریں، پریکٹس کریں، چونکہ یہ حرام غلطی ہے، اس سے مطلب بدل جاتا ہے. تو وَإِذْ وَعَدْنَا مو واو مدہ سیٹی والا حرف ہے. 40 را ساکن ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. 40 یا مدہ. لیلتا ثم اتخذتم العجل لی یا لین ہے، یا سکن سے پہلے فتحہ آ گئی ہے. لیلتا یہاں پہ جو تن کا نون ہے اس کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے، واضح آواز نہیں ہوگی. ثم تا نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا. سما نہیں پڑھنا. ثم میم کے اوپر شد ہے. ثم اتخذتم خا موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف حلقی میں سے بھی. ذال نرم حروف میں سے ہے. تم العج ل عج عین حروف حلقی میں سے. جیم پر اگین کلکلا ہو رہا ہے. قاف طوا با جیم دال کتب جد جیم پر جزم ہے تو ہم اس کو العج اج لا کر کے پڑھیں گے. من بعدہ مم میں نون کی بجائے میم پڑھا جائے گا، نون کی آواز نہیں آئے گی، میم کی آواز ہوگی. با عین حروف حلقی میں سے ہے. وَأَنتُمْ یہاں پر بھی ہم نون کو چھپائیں گے. ظالمون نرم حروف میں سے بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے تو ہم اس کو نرمی سے بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی کریں گے. ظالمون واو مدہ اینڈ پر آنے کی وجہ سے یہ مد تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے. ثم عفونا ثم اگین تا کو نرمی سے میم کے اوپر غنہ کرتے ہوئے. جب بھی نون اور میم کے اوپر شد آری ہو، ڈبلیو کی طرح کا سائن ہو تو وہاں پر ہم نے ناک میں آواز لے جا کر غنہ کرنا ہوتا ہے. اسی اعتبار سے ہم یہاں پر بھی ثم پڑھیں گے. عفونا عفو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے. واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے. جب واو ساکن سے پہلے فتحہ ہو تو واو لین ہوگی. عفونا نا الف مدہ الف سے پہلے فتحہ آ گئی. عنکم من بعد اس نون کو بھی چھپا کے پڑھا جائے گا. کم میں ہم میم کو لمبا کریں گے غنہ کرتے ہوئے. ایسے ہی من بعد میں نون کی جگہ میم کو پڑھیں گے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. ذالک ذال نرمی سے پڑھا جائے گا. لعلکم لعلکم عین حروف حلقی میں سے ہے. تشکرون را کو ہم موٹا پڑھیں گے ضمہ کی وجہ سے اور آخر میں ہم واو مدہ کریں گے.
وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذ ہونٹوں کو گول کر کے اذ نرم حروف میں سے آتینا الف مدہ تی یا لین تی نا الف مدہ موسل کتاب مو واو مدہ سل سین سیٹی والے حروف میں سے کتاب والفرقان را موٹے حروف میں سے ہے سوری را کو ہم یہاں پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ آ رہی ہے قاف موٹے حروف میں سے ہے اس لیے ہم قا موٹا پڑھیں گے اور الف بھی چونکہ اس سے پہلے موٹا حرف ہے اس لیے موٹا ہی پڑھا جائے گا ہم اس کو قا کر کے نہیں پڑھیں گے قا مسلسل موٹا جس طرح قاف کو پڑھ رہے ہیں ویسے ہی الف کو بھی پڑھتے جانا ہے والفرقان لعلکم عین حروف حلقی میں سے تہتدون واو مدہ وَإِذْ قَالَ وَإِذ نرم حروف میں سے ہے قا الف مدہ موسیٰ واو مدہ اور سین سیٹی والے حروف میں سے لِقَوْمِهِ قو واو سیکنڈ سے پہلے فتحہ آ گئی تو واو لین یا قومی قو واو لین انکم نون غنہ ظلمتم نرم اور موٹے حروف میں سے انفسکم نون کو چھپا کے پڑھنا ہے سین سیٹی والے حروف میں سے باتخاذکم العجل خا الف مدہ بھی ہو رہا ہے الف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور خا چونکہ سیٹی والے خا موٹے حروف میں سے ہے اور حروف حلقی میں سے بھی ہے تو اس لیے ہم دونوں کا خیال رکھیں گے باتخاذکم العجل عین اور جیم پہ کلکلہ فتوبوا الی بارئکم فتوبوا تو واو مدہ بو اگین واو مدہ الی بارئکم با الف مدہ ری را کو ہم باریک پڑھیں گے ایکم فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قاف موٹے حروف میں سے بھی ہے قلقلہ والے حروف میں سے بھی ہے یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے فَقْتُلُوا نہیں پڑھیں گے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ نون کو چھپائیں گے فُسَّ سین سیٹی والے حروف میں سے ذَلِكُمْ نرم حروف میں سے خیر لکم خوی یا لین یا ساکن ہے اور اس سے پہلے فتح آ رہی ہے تو یا لین ہوگی رول لکم تنوین ضمہ تین ہے چونکہ اس وجہ سے را کو ہم موٹا پڑھیں گے دبریکم نون کو چھپائیں گے با الف مدہ اور را کو باریک پڑھیں گے فتاب علیکم فتاب تا الف مدہ علی یا لین کم انہو هو التواب الرحیم ان نون غنہ هو التواب الف مدہ الرحیم را موٹا پڑھا جائے گا رحیم میں یا مدہ ہوگی وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ ذال نرمی سے قُلْتُمْ یا موسیٰ یا مو واو مدہ سا لن نؤمن نون غنہ نو حمزہ پر چونکہ جزم آ گئی ہے تو اس لیے جھٹکے کی آواز ہوگی تھوڑی سی لن نؤمن لک حتی حروف حلقی میں سے نر اللہ
را کو موٹا پڑھیں گے، اللہ والے لام کو بھی موٹا پڑھیں گے چونکہ اس سے پہلے والے لفظ کے آخر میں فتح آ رہی ہے۔ اگر فتح یا ضمہ یعنی زبر یا پیش آئے تو ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں اس لام کو، اور اگر کسرہ یعنی زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ میں اللہ ہی سے پہلے بسمی میم کے نیچے زیر ہے تو ہم اللہ کو کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر چونکہ اللہ والے لام سے پہلے را کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جہروتا فأخذتكم الصاعقة، جہروتن را موٹے حروف میں سے موٹا پڑھا جائے گا یہاں پر، جہروتن یہاں پر بھی ہم نون کو چھپائیں گے، فأخذتكم الصاعقة صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، عین حروف حلقی میں سے، قاف موٹے حروف میں سے، وَأَنتُمْ نون کو یہاں ہم چھپا کے پڑھیں گے غنہ کرتے ہوئے، تنظرون اگین نون کو ہم چھپائیں گے، ضا کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ یہ ہم کہیں پہ نون کو چھپا رہے ہیں کہیں پہ نہیں چھپا رہے، مجھے پتا ہے کہ اس کی آپ کو ابھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہوگی، انشاءاللہ جب ہمارا 3 کلاسز کا ریویو کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہم یہ نون ساکن کے رول سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ ثم بعثناکم، ثم تا نرمی سے میم پر غنہ، بعث تا نرمی سے، ناکم من بعدی، کم من بعدی میم پر غنہ کریں گے، من بعدی میں نون کی جگہ میم پڑھا جائے گا، موتیکم ماؤ، اس کو موتیکم نہیں پڑھنا، ماؤ پڑھنا ہے، واؤ ساکن اور اس سے پہلے فتحہ، موتیکم، لعلکم عین حروف حلقی میں سے، تشکرون واو مدہ، وظللنا وظل ضا نرم اور موٹے حروف میں سے ہے، نا آخر میں الف مدہ کریں گے، علیکم الغمام، علی یا لین، کم الغمام الف مدہ، وانزلنا نون کو چھپائیں گے، زا چونکہ سٹی والے حروف میں سے ہے اس کو کلیئر پڑھیں گے، وانزلنا الف مدہ، علیکم یا لین، علیکم المن والسلوى، من میں نون غنہ، سلوى سین میں سٹی والی آواز آئے گی، کلو من طیباتی، کلو واو مدہ، من نون کو چھپائیں گے، وا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ما رزقناکم، ما الف مدہ، را کو موٹا پڑھا جائے گا، زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، قاف پہ کلکلا کریں گے کیونکہ وہ قاف توابا جیم دال کتب جدین میں سے ہے، ما رزقناکم وما ظلمونا، وما الف مدہ، ظلمو واو مدہ، نا الف مدہ، ولیکن کانوا، ولیکن یہاں پہ نون کو چھپائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، کانو الف مدہ اور واو مدہ، انفسہم نون پہ نون کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ، یظلمون ضا نرم حروف میں سے اور موٹے میں سے ہے تو اس کو ہم وا اور پھر لیمون واو مدہ۔ اب اس کی تلاوت کو غور سے سنیں اور ساتھ ساتھ کوشش کریں جو نشان آپ کے رہ گئے ہیں ان کو پورا کریں۔ تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انشاءاللہ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. آیہ نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ، اور جب. اکثر جب سٹارٹنگ میں از آتا ہے تو وہ ایک قسم کا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے اذکرو، یعنی یاد کرو. از اکثر سٹارٹنگ میں آنے میں میننگ دیتا ہے اذکرو کا، یعنی یاد کرو. وَعَدْنَا، وعدہ کیا ہم نے. وَعَدْنَا، وعدہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. عہد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربک میں وعدے کے لیے. یہاں پر ہے وَعَدْنَا، واو کے بعد الف بھی ہے کھڑی زبر کی وجہ سے، یعنی یہاں پر الف بھی آ رہا ہے. وعدہ کا مطلب ہوتا ہے دو طرفہ وعدہ. اکیلا وعدہ ہوتا یعنی اگر کھڑی زبر نہ ہوتی، الف نہ آ رہا ہوتا بیچ میں، تو وہ ہوتا کہ ایک نے وعدہ کیا. لیکن جب اس طرح کے سٹرکچر میں کوئی ورڈ آتا ہے وعدہ، اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے.
جیسے کہ قاتلہ ہوتا ہے اس نے قتل کیا، لیکن قاتلہ قرآن میں آپ پائیں گے جہاں پہ جنگ کا ذکر ہے قاتلو جنگ کرو ان سے یا قتال کرو، تو اصل میں وہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جنگ یا لڑائی. جنگ کیسے لڑی جاتی ہے؟ دونوں طرف سے ہوتی ہے. تو جو اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے. جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں تعاون تعاون، تو اس میں بھی سے وہ یعنی دونوں طرف سے برابر کی شرکت. تو وعدنا وعدنا وعدہ کیا ہم نے، یعنی ایک قسم کی اپوائنٹمنٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دینے کا. نہ آخر میں ہم نے واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے وعدنا کا کمبینیشن ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام نے 40 اربع رب، ہم جس طرح کے جب پارا پڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب رب ہو گیا، اب نصف ہو گیا، اب ثلاثہ ہو گیا. تو اربع یا رب ہم 1/4 کے لیے یوز کرتے ہیں. اربعین کہتے ہیں 40 کو، 40 کو. ربعین اس کا روٹ ورڈ ہے رب لیلتن راتوں کا. عربک میں دن کی بجائے رات سے کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر راتوں کا کہا گیا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دن میں نہیں تھے، یعنی ٹوٹل سارا وقت مراد ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 10 دنوں کا ٹرپ ہے میرا مثلا، تو وہ 10 دن سے مراد صرف دن نہیں ہوتے، یعنی وہ دن رات. تو ہم اردو میں دن کر کے کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن عربک میں رات سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ عربک میں جو ہمارا شمار ہوتا ہے وہ بھی رات سے ہی شروع ہوتا ہے. یعنی مغرب کے بعد سے جو عربک کاؤنٹنگ ہے ہماری، یا جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کچھ بھی ہم شروع کرتے ہیں، وہ ہم مغرب سے مغرب تک کا دن کی میجرمنٹ ہوتی ہے. تو لیلہ لام یا لام رات، ثم پھر اتخذتم اتخذتم اخذا سے ہے بنا لیا تم نے، اتخذ بنا لیا تم نے. العجلہ الف لام خاص کرنے کے لیے آیا ہے، ناؤن ہے یہ. العجلہ کیوں ناؤن ہے؟ اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام شروع میں آ گیا ہے. اسم کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یا شروع میں الف لام آ جائے گا یا آخر میں تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے گی. کسی بھی لفظ میں اگر تنوین آ رہی ہے یا الف لام شروع میں آ رہا ہے تو وہ پکا ناؤن یا اسم ہے. تو عجل بچڑے کو، گائے کا بچہ، ایک ماں کے گائے کے بچے کو کہتے ہیں عجل عربک میں. تو اس کو ایک باقاعدہ وہ گائے بھی نہیں تھی، اور ذکر جو کیا گیا کہ بنا لیا تم نے بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، لیکن معبود نہیں لکھا گیا. یعنی اتنی زیادہ حقارت کا ذکر ہے یہاں پر کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو. کیا بنا لیا؟ یہ ایک سمجھانے میں سننے والے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا، لیکن چونکہ وہ اتنی عقل سے گئی گزری چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معبود کے الفاظ بھی ایڈ نہیں کیے کہ تم اس کو پوجنے لگ گئے. اس کی تفصیلات کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں گے. من بعدہ بعد اس کے، بعد ہی اس کے، وَأَنْتُمْ اور تم. انتم جب ہم تم کو یا کم کو الگ سے لکھنا چاہیں پروناؤن کے طور پہ، الگ پروناؤن جو کہ اٹیچ نہ ہو، ضمیر الگ لکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہم انتم یوز کرتے ہیں. اکیلا تم نہیں لکھتے، اکیلا کم نہیں لکھیں گے، انتم. انتم ہول کا مطلب بھی تم ہی ہوتا ہے. ظالمون ظالم تھے. ظالمین ظلم ہم جانتے ہیں، اردو میں بھی اس ورڈ کو پڑھا ہوا ہے، واو نون آخر میں آ رہا ہے جمع کے لیے. اور تم ظالم تھے. ثم پھر عفونا عفونا درگزر کیا، عفونا ہم نے. عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس ورڈ کو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں عفو درگزر. تو وہ عفو درگزر کیا ہوتا ہے اصل میں؟ یہی معاف کرنا. اور عربک میں غفرہ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے معاف کرنے کے لیے.
لیکن فرق یہ ہوتا ہے اس میں کہ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے صرف فورگیو کر دینا، معاف کر دینا، غفرہ کا. لیکن جو عفو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاف بھی کر دینا، بھلا بھی دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو صرف معاف نہیں کیا، بھلا بھی دیا. لفظی معنی ہوتا ہے عفو کا درگزر کرنا، مٹانا، مٹانا، بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا. جس طرح ہم وہ اردو میں بولتے ہیں نا، مٹی ڈالو، یعنی چھوڑو، بس بات ختم. تو اس طرح سے مٹانا. پھر ہم نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، عن سے، کم، تم، یعنی تم سب سے، من بعدی، بعد، ذالک، اس کے، ذالک ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اس میں اشارہ ہے، دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لعلکم، لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید، تاکہ، کم، تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو. تا شروع میں تم کے لیے، واو نون آخر میں جمع کے لیے، بیچ میں رہ گیا شین کاف را، شکر، شکر. یہ بھی ہم اردو میں جانتے ہیں. وَإِذْ، اور جب، آتینا، اتیا، حمزہ تایا، نا آخر میں ہم کے لیے، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، کتاب، الف لام شروع میں لگا ہے کتاب کو خاص کرنے کے لیے، یعنی خاص کتاب دی گئی. اس کا روٹ ورڈ ہے کاف تابا، کتبا. والفرقان، ال شروع میں خاص کرنے کے لیے، فرقان اس میں مبالغہ ہے، فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اور الفرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، الگ کرنے والا، حق اور باطل کا فرق کرنے والا. اور یہاں پر اس سے مراد ہے تورات یا معجزات، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور معجزات جو دیے گئے جب وہ کوہ طور پہ گئے. لعلکم، لعل شاید، کم تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. تا شروع میں تم کے لیے، واو نون آخر میں جمع کے لیے، اور بیچ میں ہا دال موجود ہے، یا یہاں پہ ڈراپ ہے، حذف ہے چونکہ حروف علت میں سے ہے. ویسے ہم جانتے ہیں الحمدللہ کافی دفعہ ہدن اور ہدایت سے متعلق الفاظ پڑھ چکے ہیں. ان سب میں اہدینا جیسے پڑھا تھا ہم نے، ہدن پڑھا ہے، ان سب کا روٹ ورڈ ہا دالیا ہدا ہی ہوتا ہے. وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، قَالَ کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، قاف واو لام، قول. موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومہ اپنی قوم سے، لی کا مطلب ویسے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح قالا، کیلا، قالو اس کے بعد آتا ہے لی قومہ، تو اس وقت اس کا مطلب سے ہوتا ہے، اپنی قوم سے. اور یہ چیز ہم اردو کی وجہ سے، جو اردو جانتے ہیں، اردو جن کی زبان ہے، ان کو اس چیز کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کانٹیکسٹ کے مطابق اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. قاف واو میم، قوم، لی قومہ، لی کے لیے، قوم قوم ہی اس کی قوم کے لیے یا اس کی قوم سے. یا قومی، اے میری قوم، یا اے قومی میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم، ظلم ظلم، تم نے ظلم کیا، تم نے، انفسکم، انفس جمع ہے نفس کی، نفس یعنی اپنا آپ، اپنی ذات، اپنی جان. اور نون فاسین اس کا روٹ ورڈ ہے، کم آخر میں تم کے لیے آ رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے نفسوں پر، بلکہ ظلم کیا تم نے اپنے نفسوں پر، ٹرانسلیشن کرتے ہوئے. باتخاذکم، بی باوجہ، بی کے جس طرح مختلف میننگ پڑھتے ہیں اسی میں باوجہ بھی ایک ہے،
یعنی باسبب جس کی وجہ سے، اتخاذ بنانے کے، کم تمہارے، اخذ اس کا روٹ ورڈ ہے، العجل الف لام شروع میں، ناؤن پراپر ناؤن کو خاص کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور عج بچڑا، عین جیم لام روٹ ورڈ ہے، فتوبو پس، توبو توبہ، واو الف آخر میں جمع کے لیے، بس توبہ کرو، الا طرف، باریئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، باریئکم با رو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں یا باری تعالی، باری کم، باری پیدا کرنے والا، کم تمہارا، باریئکم اصل میں خالق کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ باری سے مراد ہوتی ہے وہ جو کہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، بغیر مادے کے پیدا کرنے والا، یعنی ایجاد کرنے والا، جس کا تصور پہلے نہ ہو اس چیز کو لانے والا، اور اس کے لیے جو وہ مادہ یوز کرے گا وہ بھی پہلے موجود نہیں تھا۔ ہم انسان جو کچھ بھی ایجاد کرتے ہیں وہ پہلے کی چیزیں جو موجود ہیں ان سے، لیکن باری جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ فَقْتُلُوا پس اقتلو، قتل قتل کرو، واو الف آخر میں جمع کے لیے، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، خیرن خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لا کے لیے، کم تمہارے، خوا یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اندہ نزدیک، باریئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم پھر وہ مہربان ہوا، تابہ توب سے ہے، توبہ سے، تا واو با، علی علی پر، کم تم پر مہربان ہوا، جیسے کہ ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، جب تابا علیہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہربان ہوا وہ تم پر، یعنی اللہ کی طرف سے، اور جب تابا الی ہوتا ہے یعنی اعلیٰ کی بجائے الہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا رب کی طرف توبہ کرنا۔ تو یہاں پر اللہ کا مہربان ہونا، تابا علی تم پر، انہو بے شک وہ، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، التواب مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، توب سے ہی ہے، جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جو توبہ قبول کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، عاجز نہیں آتا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، وَإِذْ اور جب قُلْتُم کہا تم نے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جب یہ فعل امر بنتا ہے تو اس میں واو ڈراپ ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ قل ہے، قل تم، جیسے کہ ہم سورہ اخلاص میں، فلق میں، ناس میں قل پڑھتے ہیں، اسی اعتبار سے تو فعل امر جب بنتا ہے قول یا قالا کا تو وہ قل ہوتا ہے، اور اس میں سے بیچ کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا حرف ندا ہے، موسیٰ موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا نون شروع میں ہم کے لیے، امنا ایمان سے، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لن حروف نفی میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو کہ کسی چیز کو کی نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ہے۔ ہم کون کون سے پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ لا کا مطلب بھی نہیں ہے، لم نہیں ہوتا ہے، کبھی ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیسا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو آج ہم نے ادھر پڑھا ہے لن، اس کا بھی نہیں۔ لَکَ تم پر، لا کے لیے، کا تمہارے یعنی تم پر، حتی یہاں تک کہ، نرا نون شروع میں ہم کے لیے آ رہا ہے، رعا اس کا روٹ ورڈ ہے، رعا حمزہ یا، جس طرح ہم رؤیا بھی کہتے ہیں، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا، یہاں پر رعا حمزہ یا ہے، حمزہ ڈراپ ہے، چونکہ حرف علت میں سے ہے، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتن سامنے، جہر جیم ہا را، جس طرح کہ ہم نمازوں کے لیے بولتے ہیں یہ جہری نمازیں ہیں، یہ سری نمازیں ہیں،
جہری میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت اونچی آواز میں ہوتی ہے، تو جو اونچی آواز میں جب آواز ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سامنے انسان بھی ظاہر ہو جاتا ہے کون بولنے والا ہے، تو جہرتن سامنے واضح. فَأَخَذَتْكُمْ، پس اخذ پکڑ لیا، اخذت کم تمہیں، اخذ روٹ ورڈ ہے، الصاعقۃ بجلی کی کڑکنے. الصاعقہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، منافقین کی جو ایگزامپلس تھیں اس میں صواعق اس کی جمع ہے، اور صاعقہ ایسی بجلی ہوتی ہے جس میں چمک بھی ہوتی ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے، یعنی روشنی بھی ہوتی ہے اور آواز بھی ہوتی ہے. اور یہاں مراد ہولناک دھماکہ ہے یا زوردار چیخ ہے جو کہ عذاب کی شکل میں ان پر آئی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو الصاعقہ بجلی، ایسی بجلی جس کی آواز بھی ہو اور روشنی بھی ہو، چمک بھی کڑک بھی. وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون نظرہ نظر سے ہے، تا تم نظرہ دیکھ رہے تھے، واو نون جمع کے لیے، ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، بعث اٹھایا، نہ ہم نے، کم تمہیں، با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے. یوم البعث بھی آپ نے سن رکھا ہوگا قیامت کے ناموں میں سے، یعنی جس دن سب اٹھائے جائیں گے. اور ایسے ہی ہم اردو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا گیا کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں. مبعوث کیا گیا یعنی اٹھایا گیا، بھیجا گیا. تو بعث اٹھانا، اٹھایا، نہ ہم نے، کم تمہیں، من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے، میم واو تا، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، شین کا افرا اس کا روٹ ورڈ ہے، تا شروع میں تم کے لیے فعل مضارع کی نشانی، واو نون آخر میں جمع کے لیے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ کمبینیشن سمجھ آنے لگ گئے ہیں اور ورڈز کو آپ جاننے لگ گئے ہیں کہ کس طرح سے اردو سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن کا رٹا نہیں ہوگا، اس کو آپ کو یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا. اس بارے میں بھی فیڈ بیک دیجیے گا. اس دفعہ کا آپ کا یہ کام بھی ہے کہ ٹرانسلیشن میں آپ کی امپروومنٹ، آپ اپنے اعتبار سے خود کو کتنے نمبر دیتے ہیں، اور کیا آپ اس کے علاوہ قرآن میں کہیں اور یا جس طرح نماز میں یا کچھ بھی اور پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو اس کا میننگ کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اصل مقصد میرا اس کورس کو کروانے کا یہ بھی ہے کہ آپ لفظوں کو جان کے رٹے لگائے بغیر، ہر دفعہ کے لیسن میں 2-4 نئے ورڈ ہوتے ہیں جو کہ اردو میں نہیں ہوتے، لیکن اس کے علاوہ اکثر ورڈز وہی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں. تو اس کا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیسا آپ کی ٹرانسلیشن جا رہی ہے، آپ کو سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی، اور اگر کسی چیز میں ہو رہی ہے تو وہ کیا چیز ہے، کمبینیشن نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، روٹ ورڈ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، یا کیا چیز، تاکہ اس پر ہم آئندہ انشاءاللہ اور زیادہ فوکس کریں. وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، ظل سائے کو کہتے ہیں، جس طرح اردو میں ظل الہی یوز ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کے سائے میں، تو ظل سائے کو کہتے ہیں. ظللنا سایہ کیا، نہ ہم نے، علیکم اعلی پر، کم تم، الغمامہ بادلوں کا، غین میم میم غم. الغمامہ اس میں جنس ہے، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن صرف واحد میں نہیں ہوتی، جمع میں بھی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو بادل کا نہیں بادلوں کا کہیں گے. وہ بادل جو تہ بتہ ہو کر گاڑا ہو جائے، اس کے لیے غمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور سورج کی روشنی کو وہ زمین پر آنے سے روک دے. الغمام ایسے بادل کو کہتے ہیں جو تہ بتہ ہو کر گاڑا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک دے. اور اسی سے لفظ غم بھی ہے. غم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپا دینا، اور غم بھی کیا کرتا ہے؟ عقل کو چھپا دیتا ہے، عقل کو ڈھانپ دیتا ہے. غم میں انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا بلکہ اور سے اور پریشانی کی طرف جاتا ہے. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، انزلہ نزول سے نازل کرنا، نہ ہم نے، نون زالام اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم تم پر، علی پر، کم تم، المن المن والسلوى اور من و سلوى. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. من شہد کی طرح کی چیز تھی جو کہ اوس کی شکل میں ان پہ اترتی تھی، اور السلوى
ایک پرندے کا گوشت تھا، بٹیر کا خاص طور پہ کہا جاتا ہے. کلو، کل فعل امر ہے، کھاؤ، واو الف جمع کے لیے. روٹ ورڈ اس کا ہے اکلا، حمزہ شروع میں ڈراپ ہو گیا ہے. من طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں سے. طیب، طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں. الف تا آخر میں اس کو جمع بنانے کے لیے آ رہا ہے. طیبہ کی جمع ہے یہ، طیبہ جس کے اوپر ہم تا لگا دیتے ہیں. پھر طیب کہتے ہیں وہ چیز جو دل کو خوش کرے، جو ساحری نجاست سے پاک ہو، جس کو انسان انجوائے کرے. ماں جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو. روزہ کا رزق نہ ہم نے کم تمہیں. وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر. ظلمہ واو الف جمع کے لیے، نون الف ہم کے لیے. یہاں پہ آپ الف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، واو الف کی جمع والا. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کر کے آگے کوئی اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہو پروناؤن، تو اس کا الف پھر ڈراپ ہو جاتا ہے. لیکن یہ واو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر اصل میں واو الف تھا. تو انہوں نے ظلم کیا ہم پر. ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، کانو تھے وہ، کانا کاؤن سے، کاف واو نون، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرنے والے. اب اس کی تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کو غور سے دیکھیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کی توفیق دے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. انشاءاللہ نیکسٹ 3 ویکس میں ہم جو پچھلی اب تک کی کلاسز ہیں ان کا ریویو کریں گے. کوشش کریں کہ ان کو ضرور اٹینڈ کریں، اپنے ساتھ اور اپنے دوست احباب کو بھی شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پر قرآن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. جو سیکھا اس کو ضرور شیئر کریں، اور اس دفعہ کی جو آیات آپ نے اپنے گروپ میں سنانی ہے وہ 50 سے لے کے 54 تک ہوں گی، اور جو اس سے اگلی والی آیات ہیں ان کو آپ یاد کریں گے اور انشاءاللہ ریویو کے بعد والے گروپ میں آپ سے وہ سنی جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.